جماعت دہم مضمون اردو نظم نمبر 2 باغ نخلا کے مسافر پر سلام نعت حصہ دوم شاعر سلیم شہزاد پیشکش نرگس شاہد احمد طلوے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس نعت کی تشریح دیکھتے ہیں کہ شاعر سلیم شہزاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کا ایک قصہ کس انداز میں بیان کیا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ نبی بنا کر بھیجا، تاکہ وہ دنیا میں چلنے والی برائیوں کو اپنی تعلیمات سے ختم کریں، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اس وقت بت پرستی کا زمانہ تھا، لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بت ایک نہیں تھا، تقریباً 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، انہی کو اپنا خدا مانتے تھے، پوری طرح سے جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چلیے دیکھتے ہیں تشریح۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تو مسموم آندھیاں۔ پیارے بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی پھیلانا شروع کی تو انہیں سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اتنے سالوں سے جو بتوں کی پوجا کا رواج چل رہا تھا وہ اتنی آسانی سے کسی ایک کی بات پر بدلا تو نہیں جا سکتا تھا۔ سخت پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے رہے، کبھی ہار نہیں مانی۔ ان کا مقصد اور منشا صرف اسلام کی تعلیم و تبلیغ تھا، وہ لگن کے ساتھ اس کام میں جٹے رہے۔ اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی۔ پیارے بچوں، اس مصرعے میں اشتعاراتی انداز بیان کے ذریعے شاعر نے تصوراتی حسن پیدا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی۔ اردو شاعری میں آندھی اور چراغ کے تصور کو ملحوظ رکھ کر شعراء نے طرح طرح کے مضامین باندھے ہیں۔ چراغ شمس آسا اشتعارہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، پیغام حق کا۔ چراغ شمس آسا یعنی سورج جیسا روشن چراغ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا چراغ سورج کے مانند روشن و تابناک تھا، جسے بجھانے کے لیے مخالفتوں کی آندھیاں زور و شور سے چلنے لگی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا۔ مجنون وہ کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، مجنون وہ کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک و جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی قوم کو پیغام حق سنایا تو اس کے بت پرستی کے جذبے کو ٹھیس پہنچی۔ کیا ہوا؟ ان کی بت پرستی کا جو جذبہ تھا، بتوں کی پوجا کرنے کا، اس کو ٹھیس پہنچی، کیونکہ برسا برس سے وہ بتوں کو پوجتی رہی تھی، اور اب کوئی اچانک آئے اور یہ کہے کہ بت پرستی نہیں کرنا ہے، ان کے آبا و اجداد کے بتوں کو برا بھلا کہے تو بھلا کون برداشت کرے گا؟ کچھ اسی طرح کا حال یہاں بھی پیش آیا۔ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پوری قوم کے افراد چڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں اور کاہن یعنی جادوگر، ہر جگہ مشہور کر دیا کہ یہ ایک جادوگر ہے جو اپنی جادوگری سے باتیں بنا رہا ہے، جادو دکھا رہا ہے، اور یہ بات باور کرائی کہ علم ربانی یعنی اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ربانی جس کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، وہ اس مجنوں کے دماغ کی اپج ہے، اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔
وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا۔ پیارے بچوں، شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر طرح کے شک و شبے سے بالاتر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جیسی جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر یعنی پاک زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ رب العزت اور اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوا کرتی تھی، اس میں کسی شک و شبے اور قیاس و گمان کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ارشاد گرامی مستند و معتبر ہوا کرتا تھا، لیکن چہار اطراف مسموم آندیاں وہم و گماں کے بیچ بوتے پھر رہی تھی۔ پیارے بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا آغاز کیا تو بت پرست قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ چاروں طرف مخالفتوں کی آندیاں چلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ ایک دوسرے کے کان بھرنے لگے، بدگمانی پھیلانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، ان کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگے۔ شہر کریا کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ برساتے ہیں پتھر، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں۔ کریا یعنی گاؤں، پتھر ہونا یعنی اندھا ہونا۔ پیارے بچوں، شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر، گاؤں، گلی، گھر یعنی ہر جگہ جا کر شرک و جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جتنی کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، ان کی مخالفت کرنے والے بھی اسی زور و شور سے ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ چونکہ اس وقت قوم کے افراد کی آنکھوں پر جہالت اور شرک کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اور اب یہ طائف، پیارے بچوں، طائف ایک مکے کے مشرق میں واقع شہر کا نام ہے اور ایک پہاڑ کا نام بھی ہے۔ تو پیارے بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرنے گئے تو وہاں کے آوارہ لڑکوں نے، جنہیں طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا تھا، انہوں نے صدق کے پیغمبر یعنی سچائی کے پیغمبر مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کیا۔ پیارے بچوں، جہالت میں پوری طرح سے اندھے ہوئے یہ لوگ سچائی کو سمجھنے اور پہچاننے سے قاصر تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک بدن پر بھری دھوپ میں پتھر پہ پتھر برسائے جا رہے تھے۔ پتھروں کی مار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں۔ پیارے بچوں، شاعر کہتا ہے کہ کڑی دھوپ میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے، ان کے دل بھی پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر بھی انہیں رحم نہیں آ رہا تھا، اتنے بے رحم ہو گئے تھے۔ شاعر نے ان کی سنگ دلی کے اظہار کے لیے لفظ پتھر کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آوارہ لڑکوں کے ذریعے پتھر برسائے گئے تھے، ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا تھا۔
جسم سے بہتا ہوا خون ریت میں جذب ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر شاعر کہتا ہے کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ساری ریت کے منظر میں آگ لگ گئی ہو اور آگ کے سرخ شعلے لپک رہے ہوں۔ بھر گئے نالین گردو قدر دونوں خون سے، بھر گئے نالین گردو قدر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جسم اطہر دھوپ میں۔ نالین گردو قدر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان جیسی عظمت رکھنے والی جوتیاں۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی تھے۔ ان کی جوتیاں بھی بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ جب آوارہ لڑکوں نے پتھر مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو لہو لہان کر دیا تو جسم سے بہنے والا خون ان کی جوتیوں میں جمع ہو گیا۔ ان کا پورا بدن زخمی ہو چکا تھا، پھر بھی وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آئے۔ انہیں لوگوں میں پھیلی ہوئی جہالت کو مٹانا تھا جو اللہ کا حکم تھا۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر، ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور حق اور تعلیمات اسلام سے شرک اور جہالت کی تاریکی کو منور کرنا چاہتے تھے، مگر کفار و مشرکین کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بت پرستی سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بغاوت کا جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے۔ جب فرشتہ کوئے طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا۔ پیارے بچوں، لہو لہان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے طائف سے باہر قریب کے ایک باغ میں رکے۔ اسے باغ نخلا کہا جاتا ہے۔ اس وقت وہاں ایک فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم و ستم ڈھائے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو پہاڑوں کے بیچ پوری بستی کو دبا دیتا ہوں۔ پیارے بچوں، اتنا ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اگر اس جگہ ہم جیسے عام انسان ہوتے تو ان کا جواب ہوتا کہ ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہے، اب ان سے بدلہ لینے کا اچھا موقع ہے، لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا۔ تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا، تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اہل طائف کے لیے شک و شبے کا باعث تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں اور جادوگر کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ طرح طرح کی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے۔ جب فرشتے نے بستی کو پہاڑ کے درمیان کچلنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے باز رکھا، منع کر دیا۔ گویا ان کے لیے رحمت کی چادر بن گئے اور انہیں مصیبت سے بچایا، اور اپنے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی اولاد اللہ پر ایمان لائے گی۔ اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ شاعر نے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے اور دعا کی ہے کہ ہمارے شہر ظلمت میں جہاں بے دینی، بے علمی اور لا علمی کا دور دورہ ہے، وہاں آقا نامدار کے روشن
وہ تابناک ارشادات کا نور سارے ماحول کو منور کرتا رہے، لوگ دین کا علم حاصل کریں اور باعمل اور سچے مسلمان بن کر زندگی بسر کرے تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ پیارے بچوں، اس طرح نعت کی تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ کو ذہن نشین کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو بار بار سنیے تو آپ کو تشریح اچھے سے ذہن نشین ہو جائے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔